قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدر محترم، حضرات علماء کرام اور شہر حیدرآباد اور ریاست آندھرا پردیش کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے قابل قدر و احترام بزرگوں، بھائیوں، وہ صورتحال یا حالات کا وہ خاص رخ جس کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند نے ایک تاریخ ساز اور اہدافی اجلاس بلایا تھا اور اسی کے فیصلے کے مطابق آج ریاست آندھرا پردیش کی سطح پر اسی موضوع پر یہ اجلاس ہو رہا ہے. وہ حالات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکے. دنیا میں اور ملک میں، پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں واقعتاً دہشت گردی پھیلانے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنی دہشت گردی کی طرف سے دنیا کی توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ جو حکمت عملی اختیار کی ہے اور اپنی دہشت گردی کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ جو حکمت عملی اختیار کی ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم قوم کو اور اس کے سب سے زیادہ معصوم طبقے کو، یعنی مدارس کے طبقے کو جس طرح دہشت گرد مشہور کرنا شروع کیا ہے، وہ ہم سب کے سامنے اب بالکل واضح ہو چکا. مجھے اس وقت آپ حضرات کی توجہ ذرا ایک دوسرے رخ پر کی طرف لے جانی ہے. اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ لگتا ہے کہ اگر اس دوسرے رخ کی طرف توجہ نہ دلائی گئی اور کسی نے اس کی طرف ذہنوں کو نہ موڑا تو ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ مایوسی لے کر جائیں، کچھ خوف لے کر جائیں، کچھ تشویش لے کر جائیں. اصل بات صرف یہ ہے کہ اس طرح کے جو حالات آتے ہیں قوموں پر یا افراد پر،
تو ان حالات کا تاثر ہمارے دلوں پر کیا ہونا چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے، کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، کس طرح میں ریئیکٹ کرنا چاہیے. میں نے بات بہت مختصر وقت میں آپ تک پیغام پہنچا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 2-3 آیتوں کا انتخاب کیا. میں نے پہلی آیت پڑھی تھی ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کی قومیں اسلام کے خلاف ایک طرح سے متحد ہو گئی. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ایک طاقت ہے اس دنیا میں جس کا نام ہے شیطان. ایک وجود ہے، وہ سب سے بڑا دشمن حق کا ہے. اس حق کا جو انسانیت کے شفیق پروردگار نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرنے کے لیے بھیجا. اس حق کے خلاف، اس کی ترقی اور استحکام کے خلاف، اس حق کے دامن سے اپنے کو وابستہ کرنے والے افراد اور قوموں کے خلاف، امتوں کے خلاف وہ شیطان ہمیشہ سے سرگرم عمل رہا ہے. تاریخ کے کچھ دور ایسے آتے ہیں جب حق والے حق والا ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے اندر واقعی تقویٰ ہوتا ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جتنا کہتے ہیں اس سے زیادہ عمل کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ شیطانی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں، اور وہ جب شیطانی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں تو دنیا میں عدل پھیلتا ہے، انصاف پھیلتا ہے، امن و امان پھیلتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس حق کی طرف منسوب امتوں ہی کے اندر کمزوریاں آتی ہیں. ان کے اندر ہی دکھاوے کا اسلام تو بڑھ جاتا ہے لیکن حقیقی اسلام گھٹ جاتا ہے. ان کی صفوں میں اجتماعیت کم ہو جاتی ہے، ان کے مال کے خرچ کرنے کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، ان کے اخلاق بگڑتے ہیں، ان کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے کان وہ سنتے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے، ان کی بہویں اور بیٹیاں وہ لباس پہنتی ہیں اور وہ تہذیب کو اختیار کرتی ہیں جو ان کے شایان نشان نہیں ہے. ان کے نوجوان اپنے شب و روز اپنی جوانی کی توانائیوں کو ان کاموں میں استعمال کرنے لگتے ہیں جو ان کے شایان نشان نہیں ہے. ان کے امیر اپنی دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں، غریبوں کا دل دکھتا ہے، بیواؤں کی آہیں لگتی ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں. اس حق والی امت کے اندر کچھ کمزوریاں آتی ہیں، اس وقت وہ شیطانی طاقتیں طاقتور ہوتی ہیں. اور وہ شیطانی طاقتیں طاقتور ہوتی ہیں تو پھر وہ سب کرتی ہیں جو آج ہو رہا ہے. بہت مختصر بات یہ کہ وہ سب کرتی ہیں جو آج ہو رہا ہے. اب جب یہ شیطانی طاقتیں اس طرح کا حملہ کرتی ہیں، ایک متحدہ محاذ بنا کر، ایک عالمی اتحاد بنا کر اس طرح حملہ آور ہوتی ہیں، تو اس وقت شیطان ایک کام اور کرتا ہے. ہم اور آپ جیسے عام مسلمانوں کے دل خوف، مایوسی، وسوسے، سوالات، شبہات، اشکالات پیدا کرتا ہے. طرح طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. رد عمل وہ ہونا چاہیے تھا جو عہد اول کے سچے ایمان والوں کا ہوا تھا. قرآن نقل کرتا ہے، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے تیار کیے ہوئے ایمان والوں کے خلاف بھی ایک زبردست اتحاد بنا تھا. پورے ملک میں سارے قبیلے، کفر کے ساری جماعتیں اور ان کے گروہ متحد ہو کر حملہ آور ہوئے تھے مدینہ منورہ پر. اور کیا کچھ ظلم کے پہاڑ وہ توڑ چکے تھے اس سے پہلے مکی زندگی میں، اور اب مدینے میں اس وجود کو مٹا دینے کے لیے وہ ایک زبردست فوج لے کر حملہ آور ہوئے تھے.
ایک اتحاد بنا کر ایک اتحادیوں کی فوج مدینے پر حملہ آور ہوئی تھی. ان اتحادیوں کی فوج کو دیکھ کر مدینے کے ان ایمان والوں اور ایمان والیوں کا ریئیکشن کیا ہوا تھا؟ قرآن بہت سادہ سے مگر بلیغ لفظوں میں کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. انہوں نے اس کے دیکھنے کے بعد یہ کہا یہ تو بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہم کو پہلے سے بتا چکے تھے اللہ اور اس کے رسول. ہمیں پہلے سے بتا چکے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی، تمہارے خلاف دشمنان اکٹھا ہوں گے، شیاطین انس اور شیاطین جن سب مل کر حملہ آور ہوں گے. یہ سب ہمیں بتا چکے تھے. یہ تو وہی ہو رہا ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ اور ان کے رسول نے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور یہ سب دیکھ کر خوف بڑھنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھا تھا، تشویش بڑھنے کے بجائے ان کا اطمینان بڑھا تھا، یقین بڑھا تھا. اگر ہم حق پر نہ ہوتے، اگر شریعت و سنت سے ہمارا تعلق نہ ہوتا، اگر آخرت میں جنت ہمارے لیے نہ ہوتی، اگر ہم صحیح راستے پر نہ ہوتے، تو دنیا کے یہ تمام لیڈران اور دنیا کے یہ تمام فوجیں اور قومیں اپنے دیگر مسائل کو چھوڑ کر تنہا ہمارے خلاف ایک ایجنڈے پر مشغول اور متحد کیسے ہو گئی ہوں. ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. مسئلہ ہی کچھ اور ہے. وہ کیا مسئلہ ہے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کوششیں ہونی چاہیے، احتجاج کی آواز بلند ہونی چاہیے، جمہوری اور پرامن وسائل بھرپور استعمال ہونی چاہیے، بے چینی قلم سے بھی بیان ہونی چاہیے، زبان سے بھی بیان ہونی چاہیے. ہر ممکن طریقے پر آپ کی صورتحال پر تبصرے کیجیے، اس کی مذمت کیجیے، اظہار بیداری کیجیے، مگر یہ جان لیجیے کہ کچھ بھی کریے صورتحال بدلنے والی نہیں ہے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صورتحال تو اس دن بدلے گی جس دن آپ شریعت محمدی کے دامن چھوڑ دیں گے، سنت محمدی کے دامن چھوڑ دیں گے، اور مغرب کی وہ بےہودہ لغو، بے حیا، بے حجاب، حیوانی اور بہیمی تہذیب کو قبول کر لیں گے. جس دن آپ ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کی تہذیب قبول کر لیں گے، اپنے دین کو برا بنا کہیں گے، اللہ رسول کو برا بنا کہیں گے، ایک ماڈرن اسلام کو جس کو آج کل بہت پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اسے آپ قبول کر لیں گے تو شاید آپ کی مغفرت ہو جائے. ورنہ اس سے کم پر راضی ہونے والے لوگ بالکل نہیں ہیں. اس لیے کسی بے چینی کی ضرورت نہیں. یہ تو مزید اطمینان کی بات ہے، یہ تو مزید اطمینان کی بات ہے. وہ ہمارے خلاف کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ شیطان نے ان کے دل و دماغ میں وہ حسد ڈال دیا ہے جو اس دن شیطان کو خود ہوا تھا، جس دن کے شیطان آدم علیہ السلام کی وجہ سے اور اپنی اس مردودیت کی وجہ سے، اپنی اس تکبر و گھمنڈ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا تھا. اس شیطانی مزاج کا ان کے اوپر اثر ہے. یقین رکھیے وقت نہیں ہے میں تفصیل سے شواہد کے ساتھ عرض کرتا. مغرب کو آپ سے حسد ہے، مغرب کو آپ کے خاندانی نظام سے حسد ہے، مغرب کو آپ کے فیملی سسٹم سے حسد ہے، مغرب کو آپ کے جوائنٹ فیملی سسٹم سے حسد ہے، مغرب کے آپ کو بوڑھوں کی خدمت کے آپ کے شوق سے حسد ہے. وہ جل کے مرا جا رہا ہے، اس کا شیرازہ بکھر گیا، اس کی فیملی سسٹم ختم ہو گئی، اس کے یہاں اکثر بچے ناجائز پیدا ہو رہے ہیں. ماں باپ کو پہچانتے نہیں بچے، ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانتے، شوہر بیوی کے تعلقات درمیان وفا کے تعلقات ختم، تاریخ کا حصہ بن گئے. یہ جو اسلامی تہذیب کے کچھ ہم مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنا سکے، ہم مسلمانوں کو یہودی نہیں بنا سکے، ہم مسلمانوں کو مشرک نہیں بنا سکے، ہم مسلمانوں کا شدھیکرن نہیں کر سکے، اس سے تو وہ مایوس ہو چکے ہیں. میں رب کعبہ کی قسم پا کے کہتا ہوں کہ وہ اس سے مایوس ہو چکے ہیں. 1969 میں لکھنؤ میں ورلڈ کیتھولک کانفرنس ہوئی تھی جس میں پوری دنیا کی کیتھولک چرچ کا سب سے بڑا مبلغ پادری زیمر آیا تھا. اس زیمر نے خطبہ صدارت میں اس میں کہا تھا، او
کرسچینٹی کے پھیلانے والے مبلغوں، چرچ کے خدمت گزاروں، بشپس، فادرز، کارڈینلز، میں تم سب سے کہتا ہوں آئندہ 10 سال کا ایجنڈا یہاں سے یہ لے کر مت جانا کہ کسی مسلمان کو کرسچن بنانا ہے۔ اس معاملے میں بلینز آف ڈالرز ہم خرچ کر چکے مگر ایبسولوٹلی ناکام رہے، یہ کام مت کرنا۔ اب تم کو جو میں ایجنڈا دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دو، مسلمان کو عیسائی مت بنانا، یہ اس کی کوشش مت کرنا، مسلمان کو عیسائی مت رہنے دو۔ یہ بات 1969 کی ہے، اور اب تو پچھلے 15-20 سال میں جو حالات ہوئے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ وہ تو وہ ہیں جن کی طرف مولانا شوکت صاحب نے اشارہ فرمایا تھا کہ یورپ میں، امریکہ میں وہ بے چین انگریز مرد اور عورتیں، وہ میرے اور آپ کے بھائی آدم کی اولادیں، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی محبت دل میں رچائے بسائے، روحانی قدروں کے متلاشی، وہ اگر چرچ جاتی ہیں لڑکیاں تو چرچ کا پادری ان کی عزت لوٹتا ہے، وہ اسکول جاتے ہیں اگر بچیاں تو اسکول کے ٹیچر ان کو سیکسولی ابیوز کرتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر اسلام کی طرف واپس آ رہے ہیں، قرآن کو تلاش کر رہے ہیں، دین قبول کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت انگریز نوجوان امریکہ اور یورپ میں اسلام میں پناہ لینا چاہ رہے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کو دیکھ کر امریکہ اور یورپ کے لوگ پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ اس لیے مایوس بالکل مت ہوئیے گا، ہرگز مایوس مت ہوئیے گا۔ مسلمانوں پر تکلیفیں آ رہی ہیں مگر اسلام آگے بڑھ رہا ہے، مسلمانوں پر تکلیفیں آ رہی ہیں مگر اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اور اسلام آگے بڑھے گا تو مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں گی۔ ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے، ہمیں اس پر معاف کرنا ہے، انتقام نہیں لینا، ہمیں معاف کرنا ہے، 1 بار 10 بار 50 بار 100 بار معاف کرنا ہے۔ امت محمدیہ کے نوجوانوں اور جیل میں بند ہمارے مظلوم قیدیوں اور پوری دنیا کے اندر ستائے جانے والے نوجوانوں، یاد رکھنا میں اور تم اتنا نہیں ستائے جائیں گے جتنے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ ستائے گئے۔ طائف کا میدان یاد کرو، وہ طائف کا میدان یاد کرو جس وقت وہ گئے تھے، اس وقت مکہ مکرمہ میں 10 سال کوشش کرنے کے بعد اور اپنے 2 سہاروں سے محروم ہونے کے بعد چچا کا انتقال ہوا، بیوی غمگسار حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور وہ طائف گئے اس امید پر کہ طائف کے لوگ میرے دودھ شریک رشتہ دار ہیں، شاید وہ لوگ اس دودھ کے رشتے کا خیال کر لیں۔ حلیمہ سعدیہ جن کا انہوں نے دودھ کیا تھا وہ طائف کے قبیلے بنو سعد کی رہنے والی تھی، مگر طائف والوں نے کیا کیا، مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں اس پورے واقعے کی منظر کشی کروں۔ آپ کے اوپر پتھراؤ ہوا، چاروں طرف سے پتھراؤ ہوا، آپ کے دونوں قدم زخمی ہو گئے، نالے نے مبارک خون سے بھر گئے، آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور یہاں تک کہ آسمانوں میں زلزلہ آیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ جب دنیا میں ایسے حالات آتے ہیں تو کبھی کبھی ملائے اعلیٰ میں اس کا ایسا چرچا ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت ملائے اعلیٰ میں یعنی فرشتوں کے اندر وہ برداشت نہیں کیا جا سکا، اور فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کب تک محمد پر یہ ظلم ہوتا رہے گا، کب تک آپ کے محبوب پر، انسانیت کے غمگسار پر، انسانیت کے محفوظ پر، رحمت للعالمین پر یہ ظلم ہوتا رہے گا، آپ اپنی طاقت کب استعمال کریں گے، کب اجازت دیں گے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا منہ دیکھا اور کہا جاؤ میری طرف سے تم کو اجازت ہے، تم طائف والوں کو پیس کر رکھ سکتے ہو دونوں پہاڑوں کے درمیان، مگر کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب محمد سے بھی رائے لے لینا، اس سے پوچھ لینا کہ ان کی کیا رائے ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں سیرت کے میرے محدود مطالعے میں کہیں مجھے کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اللہ اپنی طرف سے کوئی اجازت دے دے مگر اجازت میں ایک شرط رکھ دے کہ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اس میں مرضی شامل ہونی چاہیے محمد رسول اللہ کی۔ اگر وہ اجازت دیں تب میری طرف سے اجازت مکمل ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب حکمت اختیار کی، فرشتوں کو دراصل یہ پیغام دینا چاہا کہ فرشتوں تم سمجھتے ہو کہ تم میرے رسول محمد کو جانتے ہو، جاؤ اور دیکھو، تم بعد میں خود تسلیم کرو گے کہ تم بھی ابھی تک نہیں پہچانے، میرا محبوب دشمنوں کو تباہ کروا کر خوش نہیں ہوا کرتا، میرا محبوب دشمن کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میرے حضرات میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امت محمدیہ کے لیے جو حالات اس وقت ہیں
وہ ایک لیبر پین کی طرح ہے. میرے اشارے کو سمجھیے گا. ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو کتنی سخت تکلیف سے گزرتی ہے. وہ ماں ہی جانتی ہے کہ ایک بچے کو جنم دیتے وقت ماں پر کیا گزرتی ہے. ایک بچے کو جنم دینے کے لیے ایک ماں کا پورا وجود ہل جاتا ہے, ایک عورت کا پورا وجود ہل جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان کا اور عدل و انصاف کا ایک نیا دور جنم دینے کے لیے امت محمدیہ کو ماں جیسی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ وہ تکلیف سے گزرنا پڑے گا, اور وہ یہی امت گزرے گی اور کوئی قوم نہیں گزرے گی. اس لیے کہ اور کوئی امت اتنی بلند باتیں سوچ ہی نہیں سکتی, اور تمام قومیں صرف کھانے کمانے میں لگی ہیں. لیکن یہ امت محمدیہ کے بہت بڑی تعداد میں افراد, اس کے نوجوان, اس کے علماء, اس کے بوڑھے, اس کے مرد, اس کی عورتیں, اس کے دانشور, اس کے وکلاء, اس کے مدبرین, اس کے مشائخ, اس کے تاجر, اس کے کھلاڑی, اس کے شاعر, اس کے صحافی, ایک بڑی تعداد ہے جو بلند مقاصد کے لیے کام کر رہی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی ساری لوٹ کھسوٹ میں ان کا حصہ ہو. وہ دنیا میں ایک محبت بڑا نظام چاہتے ہیں. وہ دلوں کو سکون دلوانا چاہتے ہیں. وہ بے حیائی اور بے پردگی کی تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں, دور کرنا چاہتے ہیں, عزتوں کو محفوظ کرانا چاہتے ہیں. وہ غریبوں کے حقوق کو دلوانا چاہتے ہیں. وہ مزدوروں کو ان کی عزت دلوانا چاہتے ہیں. وہ دنیا کے اندر مریضوں کو تندرستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں. اور جب یہ دیکھتے ہیں سرمایہ دار لوگ, جب یہ دیکھتے ہیں دنیا کے چند وہ خاندان جو پوری دنیا کی دولت کو چوس رہے ہیں, تو وہ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایک سور پھونک دیا دارالعلوم دیوبند میں وہ اجلاس بلا کر, اور مدارس کے طبقے کے اندر ایک حرکت پیدا کر دی. یہ حرکت رہنی چاہیے اخلاق کے ساتھ, انضباط کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تقوی کے ساتھ. ان جذبات کے رخ موڑیے اپنے جائزے کی طرف, اپنی کمیوں کو دور کیجیے, اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیے, نمازوں کی پابندی کو بڑھائیے, گھروں کے اندر بے پردگی کو کم کیجیے, شادیوں کو سادہ کیجیے, عورتوں کے حقوق ادا کیجیے, اور اپنے پڑوسی شہریوں, عام ہندو لوگوں, عام پریس والے, عام لوگ, ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئیے, ان تک صحیح اسلام کو پیش کیجیے. ہم رات کے اندھیرے میں اچانک ان حالات میں گرفتار نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بار بار باخبر کر دیا ہے. تم اس دنیا کو تفریح گاہ مت سمجھنا, تم اس دنیا کو تفریح گاہ مت سمجھنا, اس دنیا کو آرام گاہ مت سمجھنا, اس دنیا کو چراگاہ مت سمجھنا. اور قوموں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تفریح گاہ ہو سکتا ہے کہ یہ چراگاہ ہو سکتا ہے کہ یہ آرام گاہ ہو, مگر اے محمد رسول اللہ کی امت, اے خاتم الانبیاء کی خاتم الامم, تم صاحب پیغام قوم ہو. تمہارے لیے یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہ امتحان گاہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اللہ پہلے ہی فرما چکا, یقیناً تمہاری جان اور مال میں امتحان لیے جائیں گے, اور تم اہل کتاب سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے. پھر کیا کرو تم؟ بدلہ لو, انتقام لو, آگ لگاؤ, پتھراؤ کرو نہ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم صبر اور تقوی کا دامن پکڑنا, برداشت کرنا, عقل سے کام لینا, تجزیہ کرنا, جلدی جذباتی انداز کے رد عمل مت اپنانا. ذرا سا نعرے پر آگ لگا دو, توڑ پھوڑ مچا دو, یہ مت کرنا. صبر سے کام لینا اور تقوی سے کام لینا, احتیاط سے کام لینا, جذبات پر قابو رکھنا. ہم کو تو پہلے بتا دیا گیا تھا یہ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ امتحان ہال میں جانے کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی طالب علم, نوجوان وہ امتحان ہال میں جائے امتحان دینے, اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پرچہ دیا جائے اور وہ شکایت کرنے لگے کہ بھائی امتحان ہو رہا ہے, یہ کوئی بات ہوئی؟ بہت سے لوگ تو میچ کھیل رہے ہیں, میں امتحان دے رہا ہوں, میرا امتحان لیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ تو شادی میں میوزک بجا رہے ہیں, مجھے امتحان لیا جا رہا ہے. تو اس طالب علم کو فوراً میرا خیال میں کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے گا یا ڈاکٹر کو بلایا جائے گا. امتحان ہال میں آنے والا طالب علم تو امتحان دے گا,
میں صاف کہنا چاہتا ہوں، مسلمان ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر جینا ہے۔ یہاں امتحانات آئیں گے، جذبات کا امتحان ہوگا، غصے کا امتحان ہوگا، شہوت کا امتحان ہوگا، سخاوت کا امتحان ہوگا، برداشت کرنے کا امتحان ہوگا، ہر چیز کا امتحان ہوگا۔ کتنا ہمارے اندر ان چیزوں ان امتحان میں کھڑا اترنے کی عادت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ اس اجلاس کا ایک پیغام ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، مستقبل پر یقین کے ساتھ، اس ملک کے ضمیر اور انسانیت کے ضمیر پر اعتماد کے ساتھ آپ یہ بھی لے کر جائیں کہ آپ کو اپنا تقویٰ بڑھانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا، اللہ سے اپنی محبت کو بڑھانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق کے ساتھ اتباع سنت میں ڈوب جانا، اور اپنے رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا۔ اور میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں، ہمارے ذمے اس ملک کا بھی حق ہے۔ حق یہ ہے اس ملک کا کہ ہم اس ملک کو توحید سکھائیں، اس ملک کو توحید کی طرف بلائیں، اس ملک کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں، آخرت کی بات اس کو یاد دلائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کو ہم اپنا نمونہ سمجھیں، ان کی ابتدا کریں۔ اگر یہ جذبات لے کر گئے ہم ہر کس تشویش میں مبتلا مت ہوں، یہ تو امت کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ خطرے کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی خطرناک خراب مستقبل کی علامت نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اسی مظلوم اور نہتی قوم کے بارے میں یہ سمجھ رہی ہیں کہ بھئی دنیا نے سب نے امریکہ کو اور مغرب کو اپنا رب مان لیا، اگر نہیں مان رہا ہے کوئی رب تو محمد رسول اللہ کا یہ غلام امریکہ کو اپنا رب نہیں مان رہا، سزا اسی کی مل رہی ہے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور حضرات بھی موجود ہیں جن سے میں خود استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی رتبے بلند کرے کہ آپ نے اتنی دیر بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ سب یہاں سے عشق محمدی میں، عشق خداوندی میں اور شریعت کے اتباع کے مضبوط ارادے کے ساتھ واپس جائیں، اور اس ارادے کے ساتھ واپس جائیں کہ آپ ایک ایک انسان تک اس پیغام کو پہنچائیں گے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دہشت گردی کی ہر قسم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے بہتر طریقے پر خدمت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرت مولانا کے اس قیمتی پاروں کے بعد میں ریاست